اقبال کہندا فرنگی را دل زیر نگینست، اقبال کہندا اج تک فرنگی ایک دل تے قابو نہیں پا سکے، ملکاں تے تھا جی ہاں متاعو ملکست تو دینست، انہیں کیا ہونا ملکاں تے قبضہ ضرور کیتا ہے لیکن دین تے قبضہ نہیں کر سکے۔ ہاں جتنا مرضی یہاں بھی کتنی پابندیاں لگی، لاکھ سے زیادہ بندے تحریک لبیک کے اندر چلے گئے تو کیا لبیک کا نعرہ بند ہوا؟ نا اقبال کہنا فرنگی را دل زیر نگینست متاعو ملکست و دینست، انہیں کیا اس دا متاع اتنا ہی ہے، عراق دے کنویں تے قبضہ کر لیا، تیل دے کنویں لین آیا سی تے قبضہ کر لیا، افغانستان دے خزانے تے قبضہ کرنا آیا سی خزانے لے کے چلا گیا، اور شام دے اندر جڑا کچھ ہوتے لوٹ مار سی امریکہ کر کے چلا گیا، لیکن پھر کیوں لرزہ بر اندام ہے؟ اتنا ظلم مچانے کے بعد پھر امریکہ کیوں پریشان ہے؟ اقبال کہتا ہے جتنے چمچے کٹ سے گئے وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے رہے اور ملکہ برطانیہ کا طواف کرتے، خدا بندے کے در تحفے حریمچ، کہتا وہ جتنے تمہارے چمچے کٹ سے گئے یا حکومتیں کرتے رہے اور تمہارے دروں کا طواف کرتے رہے، صد ابلیس است یک روح الامین، کہتا لکھاں ابلیس ضرور گئے لیکن محمد عربی کا ایک غلام بھی تمہارا طواف کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو حضور کا دین ایسے چلا جائے گا؟ نا یہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، ہاں اس لیے اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ملکوں پر تم نے قبضے کر لیا، یہاں بھی 100 سالہ برطانیہ رہا تو 1947 کے بعد پھر حضور کے غلام میدان میں آ گئے، تم نے ہمارے کیا چھوڑا؟ یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی، ہر چیز لوٹ کر لے گئے جناب، لائبریریاں لوٹ کر لے گئے، حسین و جمیل پتھر لے کر، وہ کوہ نور جو ہیرا بھی تم لوٹ کر لے گئے، تو کیا پھر وہ ہیرے کی وجہ سے تو ہماری عزت نہیں ہے نا؟ ہماری عزت تو یہ ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز گربہو نہ رسیدی تمام بولابیز، امت مسلمہ کی وجہ پتھروں سے نہیں ہے، ہیروں سے نہیں ہے، تیل کے کنویں سے نہیں ہے، روٹی سے نہیں ہے، سڑکوں سے نہیں ہے، جہازوں سے نہیں ہے، امت مسلمہ کی عزت محمد عربی کی غلامی کے اندر موجود۔ تو نے صحابہ کرام نے حضرت نعمان بن مقرن آئے جب یزدگرد کے دربار میں اعلیٰ قالین بچھے ہوئے تھے اور بڑے قیمتی، تو آپ نے اپنی تلوار اور نیزے سے ان کو پھاڑنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے یہ تو ہم نے آپ کی عزت کے لیے بچھایا ہے، جب آپ کرسی پر بیٹھے تو وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، آپ بیٹھے تو فوراً کھڑے ہو گئے، تو یزدگرد کہنے لگا کہ آپ نے شاید کبھی سونا دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے احترام کے لیے، آپ چونکہ ہمارے مہمان آئے ہیں اور مجھے سننا ہے تیرا قالین میں نے اس لیے نہیں پھاڑا کہ مجھے کو اس قالین سے دشمنی تھی، یہ جو تو نے بچھایا تھا یہ ریشم کا تھا اور ہمارے آقا و مولا نے ریشم سے کے استعمال سے منع فرمایا، اس لیے میں نے اس کو پھاڑ دیا، باقی رہ گیا یہ سونا، تو یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، سونے کو پک طرف کر، یہ سونا میں نے اس لیے اوپر نہیں بیٹھا کہ ہمارے آقا و مولا نے اس سے منع فرمایا ہے، سونے کی تعظیم میں نہیں کھڑا ہوا، اپنے نبی کا حکم ماننے کے لیے میں کھڑا ہوا۔